الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذْ رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سندوس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا۔ صدق اللہ العظیم وصدق نبی امین الکریم الرؤوف الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ماہ ربیع الاول کی 17 تاریخ ہے۔ آج جمعہ کے اس مبارک دن اور اس مبارک مہینے اور آج کی اس مبارک تاریخ کی مناسبت سے جو تذکرہ، جو ذکر، جو بیان میں کرنے جا رہا ہوں، وہ ایک بہت ہی خاص ہستی کے حوالے سے بیان ہے، جن کا شمار اہل بیت اطہار میں ہے، جن سے نسل مصطفیٰ، ذریت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے چلی، جن کی شان اتنی بلند و بالا ہے، جنہیں جنت کا سردار بنایا گیا، جن کا مقام و مرتبہ ایسا ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی جگر کا ٹکڑا کہا، یعنی وہ ذات جنہیں ہم سیدہ کائنات، سیدۃ النساء الشباب اہل الجنہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں۔ آج سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی یوم ولادت ہے، سیدہ کائنات کی یوم ولادت ہے۔ تاریخ اور وقت اور دن بیان کرنے کے بعد مضمون کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ اس سے پہلے بھی 2 یا 3 تقریریں سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حوالے سے میں بیان کر چکا ہوں، جو یوٹیوب پر ہمارے اس چینل غلامان صوفیہ میں موجود ہے۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ولادت 17 ربیع الاول، یعنی ربیع الاول کے مہینے میں 17 تاریخ کو جمعہ کے دن تہجد کے وقت 35 عام الفیل میں آپ پیدا ہوئی، تولد ہوئی۔ سیدہ کائنات کی ولادت 17 ربیع الاول کو 35 عام الفیل میں مکہ معظمہ میں جمعہ کے دن تہجد کے وقت آپ ولادت ہوئی، یعنی آج الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، 17 تاریخ بھی ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے۔ تو اسی نسبت سے میں نے ضروری اور سمجھا اور یہ اپنا حق سمجھا کہ میں آج سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ولادت کے حوالے سے اور آپ کی شان میں کچھ بیان کروں۔ تو یوں تو جس دن جس بزرگ کا، اولیاء اکرام کا یا اہل بیت کا کسی کا تذکرہ جمعہ کے روز یا جمعرات کے روز یا سنیچر کے روز آتا ہے یا اس مہینے میں آتا ہے تو ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر آج یہ تینوں نسبتیں آج ایک جا جمع ہو گئی کہ آج سیدہ کائنات کی ولادت کا مہینہ بھی ہے، دن بھی ہے، جمعہ کا دن بھی ہے
اور آپ کی ولادت بھی جمعہ کے دن ہی تہجد کے وقت ہوئی تھی۔ تو یہ جامع اس روایت کو لکھنے والے، روایت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت خود آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے پوچھ کر سن کر لکھا۔ کو لکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بتایا کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا 35 عام الفیل میں مکہ معظمہ میں 17 ربیع الاول کو جمعہ کے دن تہجد کے وقت پیدا ہوئی، اور آپ کا وصال 11 ہجری میں 3 رمضان المبارک کو پیر کے دن نصف شب یعنی آدھی رات کو مرتبہ جبروت میں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے بعد۔ اب قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، یعنی 2 آیتیں ہیں، سورہ الدہر 29ویں پارے کی صورت ہے، سورہ الدہر جسے سورہ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 20 اور آیت نمبر 21، یہ 2 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا ہے، جنت میں جنتیوں کو ملنے والی نعمتوں کا تذکرہ اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، یعنی جب آپ بہشت پر نظر ڈالیں گے، یعنی جنت پر نظر ڈالیں گے تو وہاں کثرت سے نعمتیں اور بڑی سلطنت دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب تم جنت میں جاؤ گے، جب جنت پر تمہاری جو ہی نظر پڑے گی تو وہاں پر تمہیں کثرت سے کئی طرح کی نعمتیں اور بڑی سلطنت نظر آئے گی۔ آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالیہم ثیاب سندوس خضر و استبرق، یعنی ان جنتیوں کے جسموں پر باریک ریشم کے سبز اور دبیس اطلس کے کپڑے ہوں گے۔ سبز اور دبیس یعنی یہ ریشم کا کپڑا، ریشمی کپڑا ایسا جو سبز ہوگا، ہرا، اور دبیس اطلس یعنی جو پتلا بھی ہوگا اور موٹے دھاگوں سے بنا ہوا ہوگا، اور خاص کر ایسا ریشم ہوگا، وہ ایسے کپڑے ہوں گے جو خصوصاً دلہنوں کو سجانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسے کپڑے کے لباس تم جنتیوں کے بدن پر، ان کے جسموں پر دیکھو گے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرُ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ جنتیوں کو کس طرح سے سجایا اور سنوارا جائے گا، اس کے آگے پیچھے اور آیتیں ہیں جس میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ میں صرف آج کے موضوع کی مناسبت سے جو ضروری ہے بیان کرنا اتنا صرف پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَحُلُّوا أَسَاوِرُ مِن فِضَّةٍ، یعنی اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے جنتیوں کو۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا، شراب طہور یعنی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ اتنا تذکرہ ان آیتوں میں ہے۔ اب جنت میں جانے کے بعد جو نعمتیں جن جن کو ملنی ہے اس کو ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ عطا کرنا، خاص کر ریشمی سبز لباس، وہ بھی اتنا خوبصورت لباس جس ریشمی خوبصورت اور مہنگے ایک عظیم اور عالی شان کپڑے سے لباس بنا کر خاص کر دلہنوں کو سجایا جاتا ہے۔ اس طرح کے کپڑے کا لباس جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ تذکرہ ہے خاص کر، اور آج دن ہے مبارک سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ولادت کا۔ تو یہ ایک واقعہ صرف ساری تقریر میں سنا کر میں تقریر کو ختم کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو لوگ سارے مکہ کے دشمن بن گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی، اور خاص کر ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاص کر کئی طرح طرح کی تکلیفوں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ واقعات ہیں کتابوں میں کہ جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی ولادت کا وقت تھا تو اس وقت ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عرب کے لوگوں نے اس طرح بائیکاٹ کیا ہوا تھا کہ آپ کے پاس آپ کو دیکھنے کے لیے بھی کوئی عورت موجود نہیں، یعنی اس طرح آپ تنہا تھی، اور کئی مصیبتوں، تکلیفوں کا اور لوگوں کی طعنوں کا سامنا کرتے ہوئے آپ نے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو جنم دیا تھا۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جب پیدا ہوئی تو پیدا ہوتے ہی آپ ساری زندگی آزمائشوں سے گزاری ہے، ساری زندگی تکالیف میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں آپ نے گزارا ہے۔ وہ ایسا تذکرہ ہے جسے پڑھنے کے بعد جو ہی پڑھنا شروع کریں تو آنسو رکتے نہیں، ایسا غمگین غمناک واقعہ سیدہ کائنات کی ولادت کا، اور اس کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا واقعہ۔ تو خیر، آپ اسی غم بھرے ماحول میں اور تکالیف بھرے ماحول میں زندگی گزاری جب مکہ کے لوگوں کی رنج و مصیبت پہنچانے کی اور ان کی سازشیں اور ان کے حرکات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے خاندان والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا ان کا معاملہ جب کثرت سے ظہور پکڑا تو پکڑنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ اے حبیب آپ یہاں سے ہجرت کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے۔ جب آپ کو اچانک حکم ہوا تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ باقی لوگ مکہ میں ہی موجود تھے، اور آپ نے خاص کر مولا علی علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا تھا کہ اے علی، میرے پاس جو جو نعمتیں ہیں وہ لوگوں کو پہنچا کر بعد میں بقیہ لوگوں کو تم اپنے ساتھ لے کر مدینہ آ جانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا پیچھے سے گئے۔ مدینہ کے لوگ استقبال تو پرزور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرے اور خدمت میں بھی لگ گئے اور اصرار کر کے بلوا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اسی طرح انصاریوں نے، یعنی مدینہ کے مقیم صحابہ تھے اور صحابیات تھے، ان کی عزت بھی ویسا کرے، استقبال بھی ویسا کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ویسا ہی دے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو جب پیچھے سے بقیہ لوگ آئے اور جب پتہ چلا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی پیچھے سے آ رہی ہے تو ہر کوئی ان کے انتظار میں تھا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کا استقبال کریں گے۔ جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے یہ روایت بیان کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں یہ علماء بھی سنا چکے ہیں، مگر میں جس کتاب سے میں سنا رہا ہوں یہ خاص خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور آپ لکھتے ہیں کہ ہدایت یافتہ اور ثقہ راویوں نے، ہدایت یافتہ ثقہ یعنی سچے، نڈر اور مضبوط ایمان والے راویوں نے اور خصوصاً سادات کرام نے یہ واقعہ روایت فرمایا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ سادات کرام نے۔ اب اس واقعے کو سننے کے بعد اس میں شک و شبہ کرنا، تنقید کرنا، یہ ایمان کے کمزور ہونے کی نشانی کہلائے گی۔ لکھنے والے کون ہیں؟ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اور یہ واقعہ خواجہ بندہ نواز تک جو پہنچا، بندہ نواز فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو ثقہ راویوں نے، یعنی سچے اور پکے اور مضبوط ایمان والے راوی، لکھنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے ہوتا ہوا یہ واقعہ آیا ہوا، روایت ہوتا ہوا، اور ان کے علاوہ سادات۔ جب سادات کرام کا نام آیا تو بات ختم، اب اس میں شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اوپر سے بھی سادات کرام ہیں، روایت جو آگے بڑھتی آئی، اور آخر میں ہمیں جو پہنچی تو ہم جن کی کتاب سے سنا رہے ہیں
تو یہ اس واقعے کو خود بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اور یہ بھی سیدہ کائنات سلام اللہ کی اولاد میں سے، تو اس پر شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ تو بندہ نواز گیسودراز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ہدایت یافتہ ثقہ راویوں نے اور بعض سادات کرام نے روایت کی ہے کہ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ جس دن مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں اور فروکش ہو گئیں، یعنی مقیم ہو گئیں۔ فروکش یعنی مقیم۔ میں اوریجنل اس روایت کے اوریجنل الفاظ تلاوت کرتا جاؤں گا، اس کا معنی بتاتا جاؤں گا۔ فرماتے ہیں جب سیدہ کائنات آ گئیں تب انصار کی بیویاں، یعنی انصاری بیویاں جو تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، حاضر ہو کر عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہمارے گھر شادی ہے۔ کیا بولے؟ آج ہمارے گھر شادی ہے، آپ کی صاحبزادی محترمہ ہمارے گھر کو قدم میمنت سے لزوم فرما کر افتخار بخشے تو ہماری سرفرازی ہوگی۔ انصار کی وہ بیویاں آ کر، عورتیں آ کر کیا بولے؟ یا رسول اللہ، آپ کی صاحبزادی اپنے برکت والے قدم لا کر اگر ہمارے گھر میں رکھ دیے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی بات ہوگی، برکت والی بات ہوگی، ہمارا نصیب چمکے گا۔ اور فرماتے ہیں اور ہمارے تاریک مکان انوار نبویہ سے منور ہو جائیں گے۔ کیا بولے نا آپ کو؟ یا رسول اللہ، آپ کی صاحبزادی اپنے با برکت قدم، یعنی الفاظ اس طرح ہیں، قدوم میمنت لزوم، یعنی ایسے قدم ہیں جن کے قدم پڑتے ہی وہاں برکت آنا لازمی ہے۔ ایسے با برکت قدم اگر آ کر ہمارے گھر میں پڑیں گے تو یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہوگی، اور ہمارے تاریک مکان انوار نبویہ سے منور ہو جائیں گے۔ یعنی آپ کی بیٹی جو آپ نبی ہیں تو آپ کی اولاد ہے، تو خاندان نبوت کی شہزادی، نبی کے خاندان کی شہزادی، ان کے قدم ہمارے گھر میں، ہمارے اندھیرے گھروں میں پڑ جائیں تو ہمارے گھر اس روشنی سے منور ہو جائیں گے۔ یہ درخواست ان عورتوں نے کی، ان انصاری بیویوں کی درخواست کو شرف قبولیت بخشا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ قبول کریں، ان کی دعوت کو قبول کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرما کر اپنی صاحبزادی سے فرمایا، سیدہ کائنات کے پاس گئے اور فرماتے ہیں پیاری بیٹی، اے جان پیدر، یعنی اے اپنے بابا کی جان، اے میری پیاری بیٹی، تم کو ان بیویوں کے گھر جانا چاہیے۔ کیا بولے آ کر؟ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو ہجرت کر کے آئے تھے، وہ تازہ آئے تھے، تو صبح ہی دوسرے دن ہی دعوت آئی یا اسی دن دعوت آئی، تو اب فوراً دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبول بھی کی۔ سیدہ کائنات کو بعد میں جا کر بتا رہے ہیں کہ میں دعوت قبول کر چکا ہوں، تمہیں ان کے گھر جانا چاہیے۔ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ بابا جان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے فرمان کی بجا آوری سے گریز نہیں، میں آپ کے فرمان کو، آپ کے حکم کو انکار نہیں کر سکتی، اس پر اعتراض نہیں کر سکتی، لیکن سفر کی تکالیف اور صعوبتوں، بھوک پیاس اور اس بیماری کی سی کیفیت نے میری حالت غیر کر دی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو مکہ سے جو بھی مسلمان بنے تھے اس وقت، اور جتنے بھی اہل بیت تھے، مولا علی مشکل کشا وغیرہ، اور جتنے بھی لوگ تھے، وہ کسی بھی طرح مکہ والوں سے چھپ چھپا کر سارا کچھ ساز و سامان وہاں چھوڑ کر ننگے ہاتھوں مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، چھپ چھپا کر، کہیں یہ عرب مکہ کے کفار دیکھ لیں تو ہمیں قید نہ کر دیں، اس طرح چھپ چھپا کر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ تو ایسی حالت میں سیدہ کائنات فرماتی ہیں سفر کی تکالیف اور مصیبتیں، صعوبتیں یعنی مصیبتیں، اور بھوک اور پیاس، اور اس سارے سفر کی حالت سے ان ایام میں جو میں یہاں سفر کر کے آئی ہوں، اس وجہ سے میری طبیعت ایک بیمار کی سی ہو گئی ہے، اور ضعف و ناتوانی سے بدن کی
कमज़ोरी का इल्म, मेरी बदन की कमज़ोरी का इल्म अल्लाह को ही है कि मेरी हालत किस तरह अब गैर हो गई है। यानी फरमाते हैं कि रास्ते में मुसीबतों भरा सफ़र हुआ, एक तो छुप छुपा कर किसी न किसी तरीके से यहाँ आकर पहुँचे, और बग़ैर साजो सामान के, बग़ैर खाए पिए, भूखे प्यासे इस सफ़र को हमने गुजार कर यहाँ तक आकर हम पहुँचे। तो इस सफ़र में हमारी क्या हालत हुई ये अल्लाह बेहतर जानता है। और मेरा जिस्म खाना पीना नहीं मिलने की वजह से किस तरह कमज़ोर हो गया है, मेरी तबीयत में किस तरह एक बीमारी सी आ गई है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाती हैं और फरमाती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कपड़े इस कदर पुराने और बोसीदा हो गए हैं, आप कुछ साजो सामान नहीं लाते, बदन पर जो लिबास था उसी के साथ निकल कर आ गए। फरमाती हैं कपड़े इस कदर पुराने और बोसीदा यानी नर्म नाजुक फटे पुराने हो गए हैं कि 6-6 7-7 दफा इनको सीना पड़ा है। सफर के दौरान 6-6 7-7 मरतबा इन कपड़ों को सीना पड़ा है, ये कि लिबास है बदन पर। ऐसी कमजोरी की हालत में मेरा इन बीवियों के घर जाना जो खुशहाल और आसूदा हाल, यानी आराम से बेजहमत साजो सामान के साथ खूब मज़े के साथ पुरसुकून हालत जो ज़िंदगी गुजार रही हैं और शादी का माहौल है, ऐसी औरतों के घर मेरा जाना कैसे मुनासिब होगा। और इस औरतें भी इसी शहर मदीना की हैं, आप वहाँ रहने पाएँ। एक शर्म की सी हालत उन्हें महसूस हुई, कैफियत महसूस हुई। इसी शहर मदीना की औरतें हैं, मेरा जिस्म कमज़ोर हो चुका है, भूख से हालत ख़राब है, और कपड़े जो है ना 6-7 मरतबा सिले हुए कपड़े हैं, और वो भी पुराना एक किस्म का गला हुआ लिबास है बदन पर, और हालत भी तबीयत भी ठीक नहीं, भूखी प्यासी हालत। ऐसे में इन खुशहाल औरतों के घर मैं कैसे जाऊं, मेरा जाना कैसे मुनासिब होगा। आप फरमाती हैं ऊपर से ये मदीना की भी मुकीम है, और इनके कपड़े सुर्ख व सफ़ेद, इनके लिबास फाखरा तरीन यानी रंग बिरंगे शानदार कपड़े वो ज़ेब तन किए हुए होंगे। वो औरतें जो है ना शानदार कपड़े पहने हुए होंगे, शादी का माहौल है और खुशहाल। ऐसे में मैं ऐसा फटा पुराना कमज़ोर तर बदन लेकर, ऐसा फटा पुराना लिबास अपने तन पर लेकर जब उनके घर जाऊंगी तो क्या मुनासिब होगा। फरमाती हैं कि अर्ज़ करती हैं मसलियत नहीं मालूम होता कि मैं इनके मुकाबिल कमज़ोर तर नज़र आऊँ और कम तर नज़र आऊँ। आप पूछ रहे हैं कि ऐसी हालत में अगर मैं गई तो उनके दरमियान मैं बिल्कुल कमतर नज़र आऊँगी, ऐसा महसूस नहीं होता। और शायद वो लोग अपने दरमियान इन फटे पुराने कपड़ों और कमज़ोर हालत में मुझे पाकर अपने आप में एक तंगी महसूस करें, मुझे वहाँ मुझे देखकर तंग महसूस करें। यानी बुलाए, दावत तो दिए, रसूलुल्लाह की बेटी है, बोल कर दावत देखो ना, खुशी से बुला रहे, मगर शादी का माहौल होगा, लोग रंग बिरंगे नए नए कपड़े पहने हुए होंगे, और मैं ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर उनके मजलिस में चली गई घर को, तो मुझे देखकर वो एक तंगी महसूस नहीं करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी, मैंने इनकी दरख्वास्त कबूल कर ली है, अब तुमको जाना ज़रूरी है। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इताअत के सिवा चारा क्या था। बंदा नवाज फरमाते हैं, रावियों ने लिखा है कि अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था, जाना था, अब दावत कबूल कर चुके थे, अब जाना ही जाना था। हालत ऐसी है। सैयदा कायनात फरमाती हैं कि अय अब्बा हुजूर, मेरे सफ़र की हालत में इन फटे पुराने कपड़ों को जो पहन कर आई हूँ, इसमें ये बू भी आ रही है, इसमें कपड़ों के अंदर मिट्टी वगैरह की बू भी है, अब किस तरह जाऊँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दावत कबूल की है, अब तुम्हारा जाना ज़रूरी है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा उन अंसारी बीवियों के घर की तरफ रवाना हुई। जब आप रवाना हुई तो आपको आते हुए देखकर सैयदा कायनात जब उनके घरों की तरफ जाने लगी तो उनको आते हुए देखकर अंसारियों की तमाम बीवियां उनके इस्तकबाल के वास्ते घर से निकल कर आई। जो ही निकल कर आए
تو جیسا جیسا سیدہ کائنات آگے جا رہی تھی اس طرح وہ عورتیں آگے آتے آتے ایک ایک عورت آتی تھی، آ کر جو ہی سیدہ کائنات کو دیکھتی تھی وہ قدم بوس ہوتی تھی، قدم بوس ہو کر فوراً آپ سے علیحدہ ہو کر جا کر ایک جگہ رک جاتی تھی، اور ان سب کی آنکھیں نیم باز کے صرف کنکنیوں سے حضرت سیدہ پاک کو دیکھتی تھی۔ یعنی جو عورت آتی تھی سیدھا آ کر سیدہ کائنات کی قدم بوسی کرتی تھی، قدم بوسی کر کے بازو ہٹتی تھی اور ایسا ترچھی نگاہوں سے انہیں دیکھتے کھڑی رہ جاتی تھی، اور دور ہی رہتی، کوئی قریب نہ آتی، کوئی عورت قریب نہیں آتی تھی، دور ہی رہا کرتی تھی۔ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے ان عورتوں کی یہ کیفیت جب دیکھی تو اپنے دل میں خیال کیا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میری زار و نزار حالت کی وجہ سے ان عورتوں کے گھر میرا شادی میں جانا مناسب نہیں، غالباً میرے پرانے کپڑوں، میرے کمزور اور لاغر جسم کی وجہ سے وہ عورتیں میری طرف بھرپور نظر اٹھا کر دیکھ بھی نہیں رہی۔ آپ کے دل میں خیال آیا، میں پہلا میرے ابا حضور کو بتائی تھی کہ میری اس حالت سے ان کے شادی میں جانا یہ مناسب نہیں، شاید یہ عورتیں میرا کمزور جسم اور میرے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر اور جسم سے شاید الگ طرح کی بدبو آ رہی ہوگی، اس وجہ سے وہ عورتیں میرے نزدیک نہیں آ رہی۔ یہ آپ کے دل میں خیال آیا سیدہ پاک کے۔ جب خیال آیا تو خیر وہاں سے سیدہ کائنات دعوت قبول کر کے اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ جب آپ اپنے گھر واپس لوٹ آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات بیان کی جو آپ کے دل میں آئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اسی باعث میں نے ان کے گھر جانے سے گریز کر رہی تھی کہ جب میں گئی تو وہاں پر ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، کوئی عورت میرے قریب جب بھی آتی میری قدم بوسی کرتی اور جا کر کنارے پر کھڑی ہو جاتی اور مجھے دیکھنے سے بھی پرہیز کرتی، ایسا معاملہ پیش آیا۔ میں یہ پہلے ہی آپ کو بتا چکی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ، گھر کے ایک کونے میں تو چھپ کر بیٹھ جائے، دیکھیں گے میں ان عورتوں کو بلاتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے، ایسا کیوں ہوا، ایسا رویہ آپ کے ساتھ ان کا کیوں ہوا، اس کی تھوڑی میں جانکاری لے لوں، آپ باہر نہ آئے، ایک کونے میں چھپ کر گھر کے بیٹھ جائیں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انصاری بیویوں کو بلوا بھیجا۔ جب بلوایا وہ ساری عورتیں آئیں، آنے کے بعد فرماتے ہیں، ان سے دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ میری نور چشمی کہ تمہارے گھر آمد تم کو کیسی لگی؟ جب میری بیٹی فاطمہ تمہارے گھر آئی تھی اس کا آنا تمہیں کیسے لگا، کیسے محسوس ہوا، اس کا کچھ حال بیان کرو۔ یہ پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے۔ وہ عورتیں بیان کرتی ہیں، انصاری عورتیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنے آپ کو فقیر بتا رہے تھے۔ کیا بولتے ہیں نا وہ عورتیں، کیا بولتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنے آپ کو فقیر بتا رہے تھے اور اس فقر و فاقہ کے باعث فخر خیال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الفقر من فخری، یہ فقر، یہ فقیری میرا فخر ہے، فقیری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں۔ آپ کا فرمان ہے کہ یہ فقیری جو ہے نا میرا فخر ہے۔ وہ عورتیں پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فقیری میں مجھے فخر ہے اور فقیری ہی میرا فخر ہے، اور آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ اسی فخر کے باعث میرے گھر والے، میرے اہل بیت بھی اسی فخر کے حالات میں گزارا کرتے ہیں، انہیں بھی اس پر فخر ہے، کبھی انہوں نے اس پر تنقید نہیں کی۔ لیکن یا رسول اللہ آپ کا قول تو یہ ہے، مگر حضرت فاطمہ جب وہ ہمارے گھر آئیں تو ان کے جسم پر کیا ہی چمکدار اور اعلیٰ قسم کا ریشمی لباس تھا۔ کیا فرماتے ہیں وہ عورتیں، جب وہ ہمارے گھر آئیں تو ہم نے دیکھا کہ ان کے جسم پر کتنا ہی خوبصورت شاندار ایک ریشمی لباس ان کے تن پر موجود تھا، جس کو ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ جس لباس کو ہم نے، اس طرح کے لباس کو ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ اور وہ کیا اور کون سا بخور لگاتی ہیں، جلاتی ہیں گھر میں، اور کون سا عنبر اور مشک کا عطر اپنے جسم پر لگاتی ہیں، جس کی
خوشبو ہم نے آج تک کبھی بھی محسوس نہیں کی، جیسی خوشبو ہم نے آج تک کبھی بھی محسوس نہیں کی۔ اس طرح بدن اطہر معطر تھا اور جسم پر ایک خوبصورت ریشمی لباس تھا۔ اور پھر گہنوں کا کیا کہنا، جن کے ہاتھ میں گہنے تھے ان گہنوں کا کیا کہنا، جس میں ایسے ایسے مروارید، لعل اور زمرد جڑے ہوئے تھے کہ وہ بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں پائے جاتے۔ ایسے گہنے ان کے ہاتھوں میں تھے، اس میں ایسے ایسے ہیرے جواہرات تھے، ایسے ایسے نگینے تھے جو بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ملیں گے۔ آپ تو فرمایا کرتے ہیں کہ آپ خود فقیر ہیں اور اہل بیت مشقت اور محنت میں مبتلا ہے۔ میں فقیر ہوں اور میرے گھر والے محنت و مشقت میں، غربت میں مبتلا ہیں۔ تو آپ تو یہ فرماتے ہیں، مگر جب سیدہ پاک آپ کی بیٹی ہمارے گھر آئیں تو اس وقت ان کے جسم پر ریشمی خوبصورت لباس تھا اور ہاتھ میں ایسے خوبصورت کنگن تھے جس میں طرح طرح کے جواہرات تھے، اور خوشبو ایسی جو مشک و عنبر سے بڑھ کر، جیسی خوشبو ہم نے آج تک کہیں سونگھی ہی نہیں، تو ایسی خوشبو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ فخر جس کو فاطمہ نے کھینچا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، میری بیٹی جس فقر و غربت کی حالت میں گزارتی ہے وہ فقر بالکل ویسا ہی ہے جو میں کہتا ہوں۔ کیا مجھے فقر پسند ہے، اور فقر، غریبی، غربت یہ میرا فقر ہے، اور اس وجہ سے میرے گھر والے بھی کمزوری کی حالت میں، غربت کی حالت میں گزارا کرتے ہیں۔ میری بیٹی بھی ایسی ہی حالت میں گزارا کرتی ہے۔ یہ جو تم نے دیکھا ہے یہ باری تعالیٰ کی، خداوند تعالیٰ کی ایک تحسین ہے۔ یہ جو تم نے دیکھا ہے یہ میرے اللہ کا ایک احسان ہے جو تمہیں دکھایا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے جو تمہیں دکھایا گیا ہے کہ اس نے حضرت فاطمہ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمایا ہے۔ فاطمہ کو دنیا اور آخرت میں میرے اللہ نے عطا فرمایا ہے، کیونکہ وہ جنتی عورتوں کی سب سے اعلیٰ و عرفہ مرتبے والی سردار ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جنتی عورتوں کی سب سے اعلیٰ و عرفہ مرتبے والی سردار ہے، جن نعمتوں کا خداوند تعالیٰ نے آخرت میں وعدہ فرمایا ہے وہ اس دنیا میں ان کو عطا فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے اس کی ایک جھلک تمہیں دکھائی گئی۔ یہ سن کر ان عورتوں نے اجازت لی اور وہاں سے لوٹ گئے۔ تو خیر، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ اور اہل بیت کا مقام و مرتبہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ان پر نوازشات، یہ کسی کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فقر کی، ایک غربت کی حالت میں زندگی گزارے، مگر ان کے گھر والے بھی اسی طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے اور ساری زندگی غربت کو، فقر کو جھیلتے رہے۔ اس کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں انہیں غربت میں رکھا مگر آخرت میں ایک عظیم الشان زندگی سے نوازا، ایک سیدہ کائنات کو اور دوسرے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جب تم جنت پر نظر ڈالو گے وہاں کثرت سے نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت دیکھو گے۔ کیا؟ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پر نعمتیں ہوں گی اور بڑی سلطنت ہوگی۔ وہ سلطنت کس کی ہوگی؟ وہ سلطنت کے مالک کون ہوں گے؟ اس سلطنت کے مالک حسن و حسین اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ ہوں گے۔ اس سلطنت کے بادشاہ حسن و حسین اور وہاں کی شہزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ وہاں کی مالکن ہوں گی، اس جنت کی سردار ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے جسم پر باریک ریشم، سبز اور دبیز اطلس کے کپڑے ہوں گے۔ ان جنتیوں پر، وہاں کے مالکان کے جسم پر ایسے کپڑے ہوں گے جو سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ اس ریشمی
सब्ज लिबास का नज़ारा सैयदा कायनात के जिस्म पर मदीना मुनव्वरा की गलियों में अल्लाह ताला ने उन अंसारियों को दिखाया वहुल्लु असाविरु मिन फिद्दतिन, और उन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। सैयदा कायनात के हाथ में जो कंगन उन अंसारी औरतों को नजर आए वो जन्नत में अता किए जाने वाली नियामतों का नजारा अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया था। वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, और अल्लाह ताला अपनी तरफ से उन्हें पाकीज़ा शराब पिलाएगा। उर्फा फरमाते हैं, औलिया अल्लाह फरमाते हैं, वो शराब अल्लाह तबारक ताला के दीदार की शराब होगी। अल्लाह ताला अपने दीदार की शराब जन्नत में जन्नतियों को पिलाएगा, मगर अल्लाह तबारक ताला का एहसान सैयदा कायनात के असल जलवे की शराब अंसार की औरतों को पिलाया गया उस वक्त। तो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की विलादत के अय्याम है। आज 17 रबीउल अव्वल सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की विलादत का आज का दिन है। जुमा के दिन तहज्जुद के वक्त आपकी विलादत हुई थी। इस वास्ते अपने घरों में आज असर से पहले या असर के फौरन बाद सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा के नाम की फातिहा जरूर करें, और खासकर हमारी माओ बहनों से कहें कि वो फातिहा करें, क्योंकि सैयदा कायनात की ज़ात जो है ना माओ बहनों के लिए एक तोहफा है। जैसे इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात सारे मर्दों के लिए तोहफा है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सारे कायनात वालों के लिए, सारे जहानों वालों के लिए रहमत है। इस तरह इमाम हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका सारे जन्नती जवानों के वास्ते तोहफा है। सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात सारी औरतों के वास्ते तोहफा है। इस वास्ते खासकर माओ बहनों से कहें कि आज के दिन अपने घरों में फातिहा खानी का एहतमाम करें। मेरे कहने में कुछ भी गलती खामी तो अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से माफ़ फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।